إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أيها المسلمون نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں سے ایک خاص قسم ہے نبی علیہ السلام کی احادیث میں سے ایک خاص قسم ہے جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں احادیث قدسیہ یعنی وہ احادیث جو اللہ تعالی کا کلام ہے جو نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے جو قرآن مجید سے علاوہ ہے قرآن مجید سے علاوہ ہے اور ان احادیث القدسیہ میں سے ایک بہت عظیم قسم کی حدیث ہے جس کا مرتبہ بڑا اعلیٰ اور بلند ہے جس کی قدر اور قیمت بہت عظیم ہے ایک حدیث قدسی جس میں 10 الہی نداءات ہیں یعنی 10 مرتبہ اللہ تعالی یا عبادی کا لفظ سے ہم سے مخاطب ہوتے ہیں یا عبادی یعنی اے میرے بندو اس لفظ سے اللہ تعالی ہم بنی نوع انسان سے مخاطب ہوتے ہیں 10 مرتبہ اس حدیث میں اللہ تعالی یا عبادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنے صحیح میں ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے کہا یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی یقیناً میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے وجعلتہ بینکم محرما اور اسی طرح تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے فلا تظالموا لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یا عبادی اے میرے بندو کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس سے جسے میں ہدایت دوں پس مجھ سے ہدایت پھر مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا یا عبادی اے میرے بندو کلکم جائع تم سارے کے سارے بھوکے ہو الا من اطعمتہ سوائے اس سے جسے میں غذا عنایت کروں فاستطعمونی اطعمکم پس مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا
اللہ تعالیٰ پھر چوتھی ندا میں کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار الا من کسوتہ، تم سارے کے سارے ننگے ہو، بغیر لباس ہو، الا من کسوتہ، سوائے اسے جسے میں لباس پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، پس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، تم سب دن رات گناہ میں مبتلا ہو، تم سب دن رات گناہ کا شکار ہو، الا من، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، تم سب دن رات خطا کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، بس مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم کبھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکو، اور تم کبھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کسی قسم کا فائدہ دے سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتویں ندا میں فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کان علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور آنے والے انسان اور جنات سب سے متقی فرد جیسے دل والے بن جائیں، تم میں سے سب سے زیادہ متقی فرد جیسا دل والے بن جائیں، تو وہ میری بادشاہیت میں، میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں لائے گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کان علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور آنے والے انسان اور جنات تم میں سے سب سے بدکار فرد جیسے دل والے بن جائیں، تو وہ میری بادشاہیت میں کوئی کمی نہیں لائے گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور آنے والے انسان اور جنات، تمام لوگ، تمام جنات، سب سے پہلا جن سے سب سے آخری جن تک، سب سے پہلا انسان سے سب سے آخری انسان تک ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوتے اور پھر مجھ سے ایک چیز کی درخواست کرتے، اور میں ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر جن کو اس کا سوال پورا کرتا، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اگر میں ہر بندے کو اس کا سوال پورا کرتا، اس کو دے دیتا جو وہ مانگ رہا ہے، تو وہ میری بادشاہیت میں کوئی کمی نہیں لاتا جتنا ایک سوئی لاتی ہے جب وہ سمندر میں ڈوب کے نکل جاتی ہے۔ یا عبادی، ہمارا رب فرماتا ہے اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا، بس تمہارے اعمال ہی ہیں جو تمہارے لیے میں شمار کر رہا ہوں، اور پھر میں تمہیں اس کا جزا پورا دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسہ،
تو قیامت کے دن جو خیر کو پائے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس دن. لیکن جو خیر کے علاوہ کوئی اور چیز کو پائے گا، کوئی اور چیز کو ڈھونڈے گا، اللہ تعالیٰ کی غضب اور سزا کو ڈھونڈے گا، تو پھر اس کو اپنے آپ کے علاوہ اور کسی پر ملامت نہیں کرنی چاہیے. ایھا العباد، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو ایک راوی تھا ابو ادریس الخولانی اس حدیث کے روات میں سے تھے. جب وہ اس حدیث کو پڑھتے تھے، اس حدیث قدسی کو پڑھتے تھے، تو وہ اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ تعظیما لہذا الحدیث، اس حدیث کی عظیمت کی وجہ سے، اس حدیث کی تعظیم کرنے کے لیے. اللہ عز و جل اس عظیم حدیث میں اپنی کمال کا بیان فرماتے ہیں. شروع کرتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما، میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام قرار دیا ہے اور تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ہم ایک دوسرے پر ظلم کرنا، یہ بات حرام ہونا کہ حرام ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، اپنے نفس پہ ظلم نہ کریں گناہوں کے ذریعے سے، اور ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں دوسروں کا حق چھیننے سے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر کیوں ظلم کو حرام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے؟ یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو جواب نہیں دینا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کیوں کیا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں ظاہر کر سکتے ہو اپنی عدل اور انصاف کا کمال، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف کا کمال ہے، عدل کا کمال ہے، اور اس چیز کو انسانوں کے لیے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو جواب نہیں دینا، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اظہار کر دے، ہمیں دکھا دے کہ ان کی عدل اور انصاف کتنی کمال پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے کتنے محتاج ہیں. کھانا ہمیں نہیں ملتا، پانی ہمیں نہیں ملتی، کپڑے نہیں ملتے، لباس نہیں ملتا، سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی کرم سے، اللہ عز و جل کی فضل سے، اور اس سے زیادہ ہدایت ہمیں نہیں ملتی سوائے اللہ عز و جل کی رحم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلکم ضال، تم سب گمراہ ہو سوائے اسے جسے میں ہدایت دوں. یہ بندے کو یاد دہانی دیتی ہے کہ اگر ہم دین پہ ہیں تو ہم اپنی عقل مندی کی وجہ سے دین پہ نہیں آئے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ اس لیے نہیں عطا فرمائی کیونکہ ہم اتنے عقل مند ہیں، کیونکہ ہم اتنے امیر ہیں، کیونکہ ہم اتنے بڑے قبیلے کے ہیں، کوئی اس وجہ سے نہیں دیے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، انعام ہے. ورنہ کیوں ہے کہ اس پوری دنیا میں جس میں 8 بلین لوگ کے قریب لوگ ہیں، 8 بلین، ان 8 بلین میں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم مسلمان بنے. کیوں؟ ہمارے اندر کیا چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا، آپ کو چنا کہ ہم مسلمان بنے. اور پھر ان مسلمانوں میں سے آج کے دن، جمعے کے دن، جب بہت سارے مسلمان ہیں جو جمعے کی نماز کی حاضری نہیں کرتے، جمعے کو نہیں پڑھتے،
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں چنا کہ آج جمعے کے دن ہم آئیں مسجد کی طرف، ہم آئیں واعظ و نصیحت سننے کے لیے، ہم آئیں نماز کو ادا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں چنا؟ اگر ہم دین پہ آئے ہیں، استقامت پہ آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنے میں یہ فائدہ ہے کہ بندہ دائمی طور پہ ایک عاجزی صورت میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ایک عاجزی صورت میں پیش کرتا ہے، اور وہ دائمی طور پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھ کو سیدھی راہ پر کھڑا رکھ، مجھ کو گمراہ نہ ہونے دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہدایت پہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ میں اتنا عقل مند ہوں، کیونکہ میرے پاس فلاں قسم کا خاندان ہے، قبیلہ ہے، کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، نہیں، میں اس لیے ہدایت پہ آیا ہوں کیونکہ تو نے مجھے چنا ہے، تو نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ تو اس لیے بندہ پھر ہر وقت اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، درخواست کر رہا ہوتا ہے، التجا کر رہا ہوتا ہے افتقاری قسم کی صورت میں کہ تو مجھے ہدایت دے، ہدایت پہ رکھ اور مجھے ایک حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت محتاج ہیں کھانے میں، صرف کھانے کو کھانے میں نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا سارا پیسہ ہے، باغ ہے، پھل ہے، ان کے پاس جانور ہیں، لیکن اس کھانے کو کھا بھی نہیں سکتے۔ جو دجاجہ، جو مرغی ہے جو انڈا پیدا کرتی ہے، آپ کو ایک امیر ترین بندہ مل سکتا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے اور بہت مرغیاں ہیں اور اس کے پاس فارمز ہیں، اس کے پاس باغ ہیں، لیکن اس مرغی سے جو انڈا نکلتا ہے وہ اس کو ہضم بھی کھا بھی نہیں سکتا، ہضم بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت پہ ابتلا کیا ہے، یعنی اس کو صحت نہیں دی ہے۔ تو اس کھانے کو حاصل کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور اس کھانے کو ہضم بھی کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ تو ہم ہر نقطے نظر سے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کھانے میں، پینے میں، اپنے لباس میں، اور سب سے عظیم یعنی ہماری ہدایت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات خطا کرتے ہو، دن رات گناہ کرتے ہو۔ جتنا بھی ہم جد و جہد کریں نیک ہونے کے لیے، سیدھے راستے پہ ہونے کے لیے، تو ہم سے خطا نکلے گی۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی نوع انسان، تمام بنی آدم خطا ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو ہم سب کے سب گناہوں سے پاک نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا یاد دلا رہے ہیں کہ تم تمام لوگ دن رات خطا کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، تم گناہ میں مبتلا ہو، لیکن میں تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں۔ حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، میرے اوپر صرف لعنت ہی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کریم میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ بندہ اگر شرک کرے، اس پہ مر جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں معاف کرے گا۔ وہ بندہ جو شرک پہ مرا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے، لیکن وہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے برابر بنایا ہے، کسی اور سے مدد مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور سے استغاثہ کرتا ہے۔ وہ بندہ جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن مجید میں بتایا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن جو گناہ شرک سے کم ہیں آخرکار وہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس مسلمان کو جس نے گناہ کیے ہیں، گناہ کبیرے کیے ہیں یا بہت سارے گناہ صغیرے کیے ہیں،
اللہ تعالیٰ اگر اس کو عذاب دے قبر میں یا قیامت کے دن یا جہنم میں، آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وہ بندہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ بندہ جو مسلمان ہے یعنی توحید پہ ہے اور وہ شرک سے محفوظ ہے لیکن گناہوں سے وہ مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف اس دنیا میں بھی کر سکتا ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں اس بندے کے بارے میں جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 90 اور 9 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو یہ جو بندہ تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا لیکن اس نے توبہ پھر کی، قتل کیا تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے لوگوں کی مال دولت سے چھینی، قتل کیا تھا، ایک بندے کو نہیں، 2 بندے کو نہیں، سیریل کلر تھا، یعنی لگاتار لوگوں کو مارتا تھا، جان ان کی لے رہا تھا، لیکن وہ توبہ کے لیے مخلص تھا، توبہ کرنے کے لیے مخلص تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جب اس کی زندگی کا آخری مرحلہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا اور وہ توبہ کی طرف رجوع کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر اس کو جنتی بنا دیا۔ تو یہ بات ہمیں کیا اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ جو بھی بندے نے اپنی زندگی میں کیا ہے اور جو بھی وہ کر رہا ہے اگر وہ مخلص ہے اور وہ مخلص نیت سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے وہ کام روک لیتا ہے، وہ برا کام روک لیتا ہے اور وہ عزم اس کے پاس وہ پرعزم ہو جاتا ہے کہ میں یہ برا کام پھر سے نہیں کروں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ کوئی گناہ نہیں ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا سوائے شرک۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں انکم لن تبلغوا ضرری یا عباد انکم لن تبلغوا ضرری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم کبھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہو، اور کبھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کسی قسم کا فائدہ دے سکتے ہو۔ بلکہ اللہ تعالی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تمام لوگ اور تمام جنات سارے کے سارے سب سے متقی جیسا فرد بن جائیں، اس کا دل جیسے بن جائیں، سب سے متقی بندہ ہے ہم میں سے، اس کی دل کی طرح ہم بن جائیں، سارے لوگ اور سارے جنات، اللہ کی بادشاہیت اتنی عظیم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت میں کوئی اضافہ نہیں لائے گا۔ اگر ہر بندہ، ہر انسان، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے آخری بندے تک، سب سے پہلا جن آخری جن تک، سارے لوگ اور سارے جنات سب سے نیک لوگ بن جائیں، اس نیکی سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اتنا مکمل ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کان علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملک شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا اور آنے والے انسان اور جنات، تمام لوگ، تمام جنات سب سے بدکار فرد جیسا دل والے بن جائیں تو وہ میری بادشاہیت میں کوئی کمی نہیں لائے گا۔ سب سے پہلا انسان سے سب سے آخری انسان، سب سے پہلا تصور کر لیں، سب سے پہلا جن جو انسان سے پہلے بنے تھے، سب سے آخری جن تک سارے کے سارے بدکار لوگ بن جائے، سب سے بدکار لوگ بن جائے، سب سے فاجر لوگ بن جائے، سب سے گنہگار لوگ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن بن جائیں، اللہ تعالیٰ اس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت میں، ملکیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اتنا مکمل ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت۔ اور پھر اس بات پہ اور زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور آنے والے انسان اور جنات سارے کے سارے ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں،
تصور کریں. اور پھر ہر بندہ، ہر انسان، ہر جن مجھ سے ایک چیز کی درخواست کرے اور میں ہر بندے، ہر انسان، ہر جن کو اس کا درخواست پورا کر دوں، سوال پورا کر دوں، تو وہ کتنا کمی پہنچائے گا میری بادشاہیت میں؟ اتنا ہی جتنی ایک سوئی پہنچاتی ہے جب وہ سمندر میں ڈوب کے نکل جاتی ہے. کتنا نقصان پہنچاتی ہے، کتنا پانی کم ہو جاتا ہے جب ایک سوئی سمندر میں جاتی ہے اور پھر سمندر سے نکلتی ہے. کتنی کمی ہو جاتی ہے پانی کی، کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا مکمل ہے اللہ تعالی کی بادشاہیت، اتنا مکمل ہے اللہ تعالی کی عظمت سبحانہ و تعالی. الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اس حدیث القدسی یعنی وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جو قرآن مجید سے علاوہ ہے. اس حدیث القدسی میں جہاں اللہ تعالیٰ 10 الہی نداءات کرتے ہیں، یعنی 10 مرتبہ یا عبادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اے میرے بندوں کا لفظ سے ہم سے مخاطب ہوتے ہیں. 10ویں نداء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندے، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، صرف تمہارے اعمال ہی ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، محفوظ کر رہا ہوں. ثم اوفیکم ایاہا، اور پھر تمہارے اعمال کا جزا میں تمہیں پورا ہی دوں گا قیامت کے دن. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو قیامت کے دن خیر کو پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو پائے گا، جنت کو ڈھونڈے گا، جنت اسے ملے گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو خیر کو پائے گا تو پھر اس کو اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، لیکن جو خیر کے علاوہ یا خیر کی جگہ کوئی اور چیز ڈھونڈے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی غضب، اللہ تعالیٰ کا سزا، اللہ عز و جل کا عذاب، اللہ عز و جہنم ڈھونڈے گا، اللہ تعالیٰ کی سزا ڈھونڈے گا، تو پھر اس بندے کو قیامت کے دن کسی پر ملامت نہیں کرنی چاہیے سوائے اپنے آپ پہ. اس آخری نداء میں اللہ عز و جل ہمیں زندگی کی حقیقت پیش کر رہے ہیں. اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا صرف اور صرف عمل کا میدان ہے، اور آخرت صرف اور صرف جزا کا میدان ہے. یہ دنیا جس میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، دنیاوی چیزیں ہمیں دنیا کی حقیقت سے اندھی کر لیتی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو دنیا ہے ہمارے سامنے، یہ جو دن رات ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ صرف اور صرف عمل کا میدان ہے. اس دنیا میں جو فائدہ ہے کیا ہے؟ فائدہ ہے مگر ایک ہی فائدہ ہے، عمل کا میدان. کون سے اعمال؟ وہ اعمال جو آپ کو آخرت میں فائدہ دیں گے. تو وہ بندہ جو اس بات کو مد نظر رکھتا ہے، وہ دنیا سے پھر وہ فائدہ لے گا، وہ اس جہان سے فائدہ لے گا، وہ اپنی زندگی سے فائدہ لے گا. جو اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ دنیا میں صرف میں اس لیے ہوں کیونکہ میں نے اعمال کمانے ہیں. جیسے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا تو چلی گئی ہے اور اس نے اپنی پیک تمہیں دے دی ہے. دنیا نے ہمیں اپنی پیک دے دی ہے، یعنی دنیا دھوکے باز ہے. وَارْتَحَلَتِ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً، لیکن جو آخرت ہے وہ تمہارے طرف آ رہی ہے، اقبال سے آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا بَنُونَ، دونوں جہانوں کے پاس
اپنے بنون ہیں، اپنی اولاد ہے. دنیا کے پاس اپنی اولاد ہے اور آخرت کے پاس اپنی اولاد ہے. دنیا کے پاس اپنی اولاد ہے یعنی وہ لوگ جو دنیا سے صرف اور صرف دنیا سے محبت کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جانتے سوائے دنیا، اور کوئی رغبت نہیں ان کے پاس سوائے دنیا کی. اور اسی طرح آخرت کے لوگ ہیں، آخرت کے لوگ ہیں جو اس دنیا میں ہیں لیکن ان کی نظر کے سامنے صرف آخرت ہی ہے. دنیا کی جو کام وہ کرتے ہیں وہ صرف اس کو آخرت کے لیے ایک ذریعہ بناتے ہیں. دونوں جہانوں کے پاس اپنی اولاد ہے، دنیا کے پاس اپنی اولاد ہے اور آخرت کے پاس اولاد ہے. تو پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا. علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بس اس کی وجہ سے آخرت کی اولاد بنو اور دنیا کی اولاد مت بنو. لِأَنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا الْحِسَابُ وَلَا عَمَلٌ. کیونکہ آج عمل ہے اور کوئی حساب نہیں، لیکن کل یعنی آخرت میں صرف اور صرف حساب ہی ہوگا اور کوئی عمل کا موقع نہیں ملے گا. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها وصلی اللہم علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین واقیم الصلاة.